دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں پالہانہ پیار ہے، قاسم نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے۔ اگر میں اس سے بڑھ کے عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کراتا چلوں تو آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور سرخیل حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، آپ کو عشق نبی کا درس ملے گا، آپ کو نظر آئے گا ان کے دل میں کیسے کوٹ کوٹ کے عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھرا تھا۔ ایک مرتبہ حج پر جانے لگے، ابھی مدینہ سے باہر دور ہی تھے، پیروں سے جوتیاں نکالی اور چل پڑے۔ کچھ مریدین ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا، سامنے تو مقدس شہر مدینہ آ رہا ہے، نبی کا عظمت والا روزہ آ رہا ہے، قاسم نانوتوی یہاں سے جوتا پہن کے کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں بھی تو معلوم ہے، لیکن زمین پتھریلی ہے، پیروں میں زخم اور خون آ سکتا ہے۔ کہا مجھے بھی پتا ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں زخم بھی آ سکتا ہے، خون بھی بہہ سکتا ہے، یہ تو مجھے برداشت ہے، لیکن یہاں سے پہلے کئی سال پہلے مصطفیٰ کے عظمت والے قدم پڑے ہیں، آج نانوتوی کا گستاخ جوتا ان قدموں پر پڑے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مدینہ چلے، مدینہ پہنچ گئے، نبی کے روزے علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر کھڑے تھے لیکن اندر نہیں گئے۔ انہوں نے کہا حضرت اندر جاؤ، نبی کی قبر مبارک دیکھ کے آؤ۔ کہا ابھی اندر سے اجازت اور بلاوا نہیں آیا، اجازت ملے گا تو اندر جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد قاسم نانوتوی اندر جاتے ہیں، وہاں سے آئے تو چہرہ کھل رہا تھا، مسکراہٹ چہرے پہ تھی، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مریدین نے عرض کیا حضرت بہت خوش ہو، چہرہ کھل رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں خوش کیوں نہ ہو جاؤں، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، بردیا دامن پھیلانے سے پہلے اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ قاسم نانوتوی تڑپ رہا تھا عشق نبی میں، ارے بے بس تھا عشق نبی میں۔ جب مدینہ سے جانے لگا، گھر کی طرف رخصتی ہونے لگی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو آنسو بھرے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اشعار نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں بھی فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کے بھی تجھ سے میں جدا نہ ہوتا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ یہی قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس وقت اس نے انگریز کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز نے اس کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا تھا، ایک وارنٹ جاری کیا تھا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جہاں بھی پڑے قاسم نانوتوی اس کو گرفتار کیا جائے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن روپوش رہے، 3 دن تک نظر نہیں آئے، 3 دن کے بعد باہر آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور طلباء نے عرض کیا حضرت آپ 3 دن تک روپوش تھے، ہم تو خوش تھے، لیکن آپ باہر آئے، آپ کو پتا ہے انگریز کا وارنٹ ابھی ختم نہیں ہوا، آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ کرے ارے آپ کو لگا قاسم نانوتوی ڈر گئے اس لیے روپوش تھا، قسم بخدا ایسا نہیں، بلکہ مجھے یاد تھا میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار ڈھونڈ رہے تھے، جب کافر ڈھونڈ رہے تھے، ہجرت کے موقع پر میرے مصطفیٰ 3 دن تک غار میں روپوش رہے۔ آج قاسم نانوتوی کو وہ سنت زندہ کرنے کا موقع ملا، میں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ آج نبی اگر 3 دن تک روپوش نہ رہتا، آج قاسم نانوتوی بھی 3 دن تک روپوش نہ رہتا، اس لیے میں روپوش رہا کیونکہ نبی رہا، اس لیے میں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، وگرنہ قاسم نانوتوی ڈرتا نہیں ہے۔ نبی کی عظمت دل میں بسی تھی، نبی کی عظمت دل میں بسی تھی، کوٹ کوٹ کے عشق نبی بھرا پڑا تھا، اس لیے اللہ اکبر، اس لیے تو بار بار عشق نبی کو بیان کر رہے تھے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہے تھے۔ ایک موقع پر عجب انداز میں نبی کی شان کو بیان کیا، عشق نبی کی داستان کو بیان کیا۔ اللہ اکبر، کیا بیان کر رہے تھے؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت و غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی معورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک سیر کراتا چلوں، اسی دارالعلوم دیوبند کا اور ایک
ایک سرخیل حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اس نے شیخ الہند کا لقب پایا جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو جنت کو اکثر عشق نبی کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، پھر جنت کو کبھی کبھی مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، ارے جنت آپ کو فخر ہے آپ میں حور ہے، آپ کو فخر ہے آپ میں قصور ہے، نہیں نہیں، پھر مخاطب کر کے اشعار میں جنت کو کہا کرتے تھے، یہ اشعار واللہ اتنے وزن والے ہیں، اتنے بھاری ہے، اگر کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اگر دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان اشعار کی عظمت کو تولا جائے، بھاری پڑ جائے گا ان کا پلڑا۔ کیا کہا کرتے تھے جنت کو؟ کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے معنی ضرور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے معنی ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، مجھ میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔